اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10۔ اس سبق کو ہجے اور روان دونوں طریقوں سے پڑھنا ہے، اور اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ، یعنی ہم پیچھے جو کچھ بھی پڑھ آئے ہیں یہاں پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، یہاں پہ اس کو اپلائی کرنا ہے۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں، جیسے موضوعاتن کے ہجے اس طرح کریں: میم واو زبر مو، دود واو پیش دو، موضوع عین زبر ع، موضوع تا دو پیش تن، موضوعاتن۔ یعنی جب ہم نے تھوڑے ہجے کرنے ہیں تو پھر ہم نے اگلے کے لیے بڑھتے ہوئے ہم نے پچھلے کو ساتھ ملانا ہے۔ اب آگے ہم اس کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ بات خیال میں رکھنی ہے کہ پیچھے ہم جتنا بھی پڑھ چکے ہیں ہم نے اس کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں۔ قوف الف زبر قو۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم نے ساتھ ساتھ قواعد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اب آگے آگے قواعد جو ہم پیچھے تھوڑا سا ہمارا آسان کام چل رہا تھا، اب آگے آگے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اس کی پریکٹس کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو یہ الف سے پہلے زبر ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ہم تھوڑا کھینچ کے یعنی دو حرکات ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ قوف الف زبر قو، لام زبر لا قولا، صاد زیر سوی، را الف زبر را سوی را، تو زبر تو سوی را تو۔ یہاں پر بھی الف مدہ، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہا، کھڑا زبر ہا، اس کو بھی کھینچ کے ایک مدہ کے برابر پڑھنا ہے۔ ذال الف زبر ذا، ہا ذا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، یہ دو حرکتوں کے برابر پڑھنا ہے، یہ ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے۔ ذالی کاف زبر کا، ذالکا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کا نو۔ یہ جو اینڈ والا الف ہے اس کو ہم نے اگنور کر دینا، اس کا ہم نے نام نہیں لینا۔ اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، ان دونوں کو ہم نے ایک ایک الف کے برابر یعنی دو دو حرکتوں کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قوف الف زبر قو، لام واو پیش لو، قولو۔ یہاں پہ بھی سیم ہے، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لاہو، الٹی پیش ہے، اس کو بھی ہم واو مدہ کے برابر دو حرکتوں کے برابر پڑھیں گے۔ سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔ اب یہاں پہ میں نے اس کو سوفا نہیں پڑھا، میں نے اسے پڑھا ہے سوفا۔ کیوں میں نے اسے یوں پڑھا ہے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے بھی یہ حرف لین ہے، یہاں پہ واو لین ہے، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے جب پیش آ رہی تھی تو واو مدہ تھا، واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے تو یہ واو لین ہے۔ تو اب ہم نے پڑھا تھا کہ حروف لین کو ہم نے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بالکل نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے سوفا، قوف واو پیش قوف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اچھا، اب یہاں پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہے یہ، اور اس کو بھی ہم نے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نون واو پیش نو، ہا یا زیر ہی، نو ہی، ہا زیر ہی،
نوحیہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، نوحیہ، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی ہی، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، یا ساکن سے پہلے زیر تھی تو یا مدہ تھا کھینچ کے پڑھا تھا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے کھینچ کے نہیں پڑھنا، با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، عین زبر ار، لال الف زبر لا، ارلا، با دو زبر بن، عذابن، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، تو زبر تو، غین کھڑا زبر غا، تو غا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو پیش رن، شک